بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیکنڈ پارٹ کی ٹرانسلیشن کرتے ہیں. دین آئی وانٹ ابراڈ ٹو پرسیو مائی ہائر اسٹڈیز اینڈ کریئر اینڈ could not have the opportunity to meet زرین گل the fantastic shoemaker for several years. ابراڈ مین بیرون ملک یا باہر ملک پرسو جاری رکھنا. ہائی اسٹڈیز اعلیٰ تعلیم، کریئر طرز زندگی یا اعلیٰ مقام. اپرچونیٹی مین موقع. پھر میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے اور طرز زندگی یا اعلیٰ مقام بنانے کے لیے بیرونی ملک چلا گیا اور زرین گل سے ملنے کا موقع نہیں مل سکا جو کئی سالوں تک ایک بہترین جوتا ساز رہا تھا. After several years I returned to پشاور. چند سالوں بعد میں پشاور واپس آیا. And the first shop I went to was my old friend زرین گلز. اور پہلی دکان جہاں میں گیا میرے پرانے دوست زرین گل کاکا کا تھا. I had left a man of 50. میں نے 50 سالہ شخص کو چھوڑا تھا. I came back to one of 65. میں 65 سالہ شخص کے پاس واپس آیا، یعنی اس کی عمر اب 65 سال ہو گئی تھی. Worn and torn like an overused pair of shoes. Worn and torn mean پٹا پرانا، ٹوٹا پھوٹا، جوتوں کے زیادہ استعمال شدہ جوڑے کی طرح، یعنی ٹوٹا پھوٹا. He shook his bony hand with me, but the grip of his hand was as tight as it was many years ago. اس نے اپنا کمزور یعنی ہڈیوں والا ہاتھ میرے ساتھ ملایا، لیکن اس کے ہاتھ کی گرفت اسی طرح سخت تھی جو کئی سال پہلے تھی. At first he did not know me. پہلے اس نے مجھے نہیں پہچانا. But when I got myself introduced. لیکن جب میں نے اپنا تعارف کرایا. His brooded eyes sparkled with smile. Sparkle mean چمک اٹھنا. Brooded eyes mean یعنی مرجھائی ہوئی آنکھیں یا ڈوبی ہوئی آنکھیں. تو اس کے خیالات میں ڈوبی ہوئی آنکھیں مسکراہٹ سے چمک اٹھی. Do you want any shoes? He asked. کیا تمہیں کوئی جوتے چاہیے؟ اس نے پوچھا. I can make them quickly. میں اسے جلدی بنا سکتا ہوں. Because I have plenty of free time. کیونکہ میرے پاس وافر مقدار ہے، یعنی بہت زیادہ فارغ وقت ہے. Then he looked at me. Then he looked at me branded shoe. Then he looked at my branded shoes and said, "Those are not my shoes." تب اس نے میرے برانڈڈ جوتوں کی طرف دیکھا اور کہا یہ میرے جوتے نہیں ہیں. His tone was not one of anger or of sorrow, not even of contempt. Contempt mean حقارت. Tone لہجہ، sorrow غم. اس کے لب و لہجے میں غصہ یا غم نہیں تھا، حتیٰ کہ اس میں حقارت بھی نہیں تھی. But there was in it something quiet that froze my blood. لیکن اس میں کچھ پوشیدہ بات تھی، یا لیکن اس میں کچھ ایسی بات تھی جس نے میرا خون منجمد کر دیا. He put his hand down and pressed a finger on the place where my left shoes was not quite comfortable. اس نے اپنا ہاتھ نیچے رکھا اور اس جگہ کو انگلی سے دبایا جہاں میرا دایاں جوتا تھوڑا آرام دہ نہیں تھا. It hurt you there, he said. یہ تمہیں تکلیف دیتا ہے، اس نے کہا. Do the big shoemaking companies have no self-respect? Self-respect mean عزت نفس. بڑی جوتا ساز کمپنیوں کی اپنی عزت نفس نہیں ہے کیا؟ And then he spoke bitterly against the big multinational companies that have extended their tentacles to the shoemaking trade. اور پھر وہ بڑی ملٹی نیشنل کمپنیوں کے خلاف بولنے لگا جنہوں نے جوتا سازی کی تجارت پر اپنا قبضہ جمانے کے لیے اپنا شکنجہ پھیلایا ہے. He told me how these companies had hired the craftsmen of shoemaking trade. اس نے مجھے بتایا کہ کس طرح ان کمپنیوں نے جوتا سازی کی تجارت کے لیے ماہر کاریگر بھرتی کیے ہیں. These big firms use their hand, not their brains or experience. یہ بڑی کمپنیاں ان کے ذہن اور تجربوں کی بجائے ان کے ہاتھ استعمال کرتے ہیں. I asked زرین گل کاکا why he did not join these big firms if his trade was not doing well. میں نے زرین گل کاکا سے پوچھا کہ اس نے ان بڑی کمپنیوں میں ملازمت کیوں نہیں کی اگر اس کا کاروبار اچھا نہیں چل رہا یا نہیں جا رہا ہے. His reply was crisp and blunt. اس کا جواب بالکل واضح اور دو ٹوکتا یعنی کرارا تھا. I am an artist, not a machine. میں ایک آرٹسٹ ہوں یعنی تخلیق کار ہوں، مشین نہیں ہوں. Who will blindly follow their irrational and stupid dictations. Dictation mean ہدایات، irrational بے عقلی کے، blindly اندھے طریقے سے، جو ان کی بے عقلی اور بے وقوفانہ ہدایات کی اندھا دھند پیروی کرے گا. They get it all, he continued, by advertisement, not by work. وہ یہ سب کچھ اشتہارات کے ذریعے حاصل کرتے ہیں، کام کے ذریعے نہیں، یعنی کارکردگی کے ذریعے نہیں.
They took it away from us and presently we have no work. انہوں نے یہ روزگار ہم سے چھین لیا ہے اور اس وقت ہمارے پاس کوئی روزگار نہیں ہے یا کوئی بھی کام نہیں ہے. Looking at his crumpled leather face, I saw things I had not noticed before, bitter things and bitter struggle. اس کے پرشکن چہرے کو دیکھتے ہوئے میں نے وہ چیزیں دیکھی جو اس سے پہلے نہیں دیکھی تھی، یعنی تلخ چیز اور سخت جدوجہد. Crumpled mean پرشکن. His face and voice made so deep an impression on me that during the next few minutes I ordered many fares. اس کے چہرے اور آواز نے مجھ پر اتنا گہرا اثر چھوڑا کہ اگلے چند منٹوں کے دوران میں نے اسے چند جوڑوں کا آرڈر دیا. I wanted to make him advance payment but he refused. میں اسے پیشگی ادائی کرنا چاہتا تھا لیکن اس نے انکار کی، یعنی ایڈوانس پیمنٹ اسے دینا چاہتا تھا لیکن اسے مسترد کیا. He badly needed money but by saying pay it when the shoes are ready to deliver. اگرچہ اسے رقم کی اشد ضرورت تھی یا سخت ضرورت تھی، اس نے یہ کہہ کر رقم تب ادا کرنا جب جوتے دینے کے لیے تیار ہوں. A week later I came to where his shop had been. I was surprised to see. ایک ہفتے کے بعد جب میں وہاں آیا جہاں اس کی دکان تھی تو میں یہ دیکھ کر حیران ہوا that the monster size black پشاوری چپل was no more hanging on the wooden door of his shop. کہ دیو ہیکل سائز کا کالا پشاوری چپل اس کی دکان پر مزید آویزہ نہیں تھا، یعنی مزید لٹکا ہوا دکھائی نہیں دیا. A big size signboard displaying the name of a famous shoe brand was hanging on his shop. ایک بڑی جسامت کا سائن بورڈ جس پر ایک مشہور جوتا ساز کمپنی کا نام اس کی دکان پر لگا ہوا دکھائی دے رہا تھا. I went in and said زرین گل کاکا. میں اندر گیا اور کہا زرین گل کاکا. No sir. نہیں. A smartly dressed young man replied. ایک خوبصورت لباس پہنے ہوئے ایک نوجوان آدمی نے جواب دیا. No, but we can attend to anything with pleasure. No mean یعنی نہیں ہے زرین گل کاکا، لیکن ہم بخوشی آپ کی خدمت کر سکتے ہیں. We have taken the shop over. Yes, yes, I said. ہم نے یہ دکان لے لی ہے. میں نے کہا. But where is زرین گل کاکا؟ لیکن زرین گل کاکا کہاں ہیں؟ Oh, he answered, dead. Oh, وہ وفات پا چکے ہیں یا فوت ہو گئے ہیں. اس نے جواب دیا. Dead, but I have to receive the shoes that I ordered last week. مر چکا ہے لیکن میں ان سے جوتے لینے ہیں جن کا میں نے پچھلے ہفتے آرڈر دیا تھا. He said, poor old man starved himself. اس نے کہا بوڑھے آدمی نے خود کو بھوکا رکھا تھا. Slow starvation mean فاقہ کشی. The doctor called it. ڈاکٹر نے کہا یہ غذائی کمی کی بیماری ہے. He never gave himself time to eat, never had a penny in the house. اس نے کھانے کے لیے اپنے آپ کو کوئی وقت نہیں دیا، یعنی اس نے کھانے کے لیے کوئی وقت نہیں نکالا. اس کے گھر میں کبھی بھی ایک پیسہ تک نہیں تھا، یعنی اس کے گھر میں جمع پونجی 1 روپے بھی نہیں تھی. All went in rent and leather. تمام کی تمام رقم کرائے اور چمڑے میں چلی جاتی تھی. As I was coming back with heavy heart, the words of Zareen Gul Kaka, the fantastic shoemaker, was thinking in my mind. جیسا کہ میں باری دل کے ساتھ واپس آ رہا تھا، زرین گل کاکا بہترین جوتا ساز کے الفاظ میرے ذہن میں چلے آ رہے تھے یا دوڑے جا رہے تھے یا اس کو یاد کر رہا تھا. Do the big shoe making companies have no self respect? بڑی جوتا ساز کمپنیوں کی اپنی عزت نفس نہیں ہے کیا؟